کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ رہے گا۔ درود پاک کی فضیلت پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ کل بروز قیامت، مفہوم ہے روایت کا کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہیے کل بروز قیامت کے اس ہولناک دن میں، ان آزمائش والی گھڑیوں میں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں ہوگا، یقیناً امان میں ہوگا، امن میں ہوگا، خوشی میں ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ فضیلت بھی ہمیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ سلسلہ کیوں آپ دیکھتے ہیں؟ کیا کیا نیتیں ہیں آپ کے دل میں؟ کیا آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی۔ بڑی اہم نیت ہوتی ہے کہ ہم اول تا آخر سلسلہ دیکھنے کی نیت کریں۔ بیچ میں شامل ہوتے ہیں یا ادھورا چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں تو بعض اوقات مکمل فائدہ نہیں ہو پاتا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے جہاں پر نام لیا گیا، درود پاک پڑھیں گے جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ اسی طرح جو کچھ ہمیں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ نیتیں کروائی جاتی ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آگے دوسروں تک ہم علم دین کو پہنچانے کا سبب بنیں گے، باعث ہوں گے، تو انشاءاللہ ان تمام نیتوں کا اور جو ہم عمل کریں گے اس کا ہمیں ضرور ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے پچھلے جو ہمارے چند سلسلے ہوئے ہیں اس میں ایک سوال ہوا تھا کہ کیا خشوع و خضوع کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے، اور اس سے متعلقات آپ نے کچھ اور بھی مزید بیان کیے تھے۔ تو اگر خشوع و خضوع کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو جو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ارکان نماز اور افعال نماز جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو ان کی نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کئی سوالات اس کے اوپر ہوئے ہیں جی اور اس میں کئی ساری صورتیں بنتی ہیں۔ جی بیسیکلی ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ توجہ سے نماز نہیں پڑھتے، کیا ان کی نماز بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے، اور کیا یہ بھی محبت الہی کا ایک ذریعہ قرار پائے گی؟ جی تو اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بہرحال اس آدمی کا نماز کے لیے جانا اور اپنے آرام کو یا اپنی بات چیت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑنا جو ہے یہ اللہ کی محبت میں ہی ہے۔ پھر اس کے اوپر مزید سوالات تھے جی اور یہ تھا کہ فقہاء کرام نے خشوع و خضوع کو مستحب قرار دیا ہے، البتہ نیت جو ہے، نیت نماز کی شرط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اصل میں اسی حضور قلب یعنی دل کی حاضری ہی کی صورت ہے، یعنی اسی کو نیت کہتے ہیں۔ جی تو یہ شروع کے اندر جو نیت کر لی وہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ کفایت کرتی ہے۔ صحیح۔ بقیہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھاگم باغ نماز پڑھی جائے، تیزی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اصلاً توجہ نہ ہو، تو اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ یعنی جلد بازی کرتے ہیں نماز کے معاملات میں، اس میں صرف نماز کے اندر یہ جلد بازی نہیں ہوتی، بلکہ نماز سے پہلے جو وضو کا معاملہ ہے وہیں سے یہ جلد بازی چل رہی ہوتی ہے۔
بجا فرما. اور وضو کے اندر اگر جلد بازی کی گئی تو اس میں بہت مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے، وہ اعضاء دھلنے سے رہ جائے. صحیح. یعنی جیسے چہرہ دھوتے ہوئے اتنی جلدی جلدی دھویا کہ یہ پیشانی کا جو بالکل اوپر والا حصہ ہے جہاں بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں کا کچھ حصہ یا ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ جو ہے یہ خشک رہ گیا، تو اب اس صورت کے اندر وضو نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں، تو پاؤں دھلنے کے اندر جو پاؤں کی ایڑیوں کا جو پچھلا حصہ ہے، جی جی. یعنی جو ٹخنوں کی جانب پیچھے کی طرف کا جو حصہ ہے وہ والا حصہ دھلنے سے رہ جاتا ہے. صحیح. تو یہ والا حصہ رہ گیا تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو صحیح. نماز بھی نہیں ہوگی. اور یہ سستیاں عام طور پر جلد بازی میں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات لا علمی میں ہوتی ہیں، بعض اوقات جلد بازی میں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بے توجہی سے ہوتی ہیں. لا علمی سے یوں کہ کسی کو اتنا معلومات نہیں ہوتی تو لہذا وہ برسہ برس وضو کرتا ہے، ٹھیک. لیکن یہ پیشانی کا اوپر کا حصہ خشک رہ گیا، ٹھوڑی کا نیچے کا حصہ خشک رہ گیا، یہ چہرے کے دائیں بائیں کنپٹیوں کے ساتھ متصل جگہ جو ہے یہ والی خشک رہ گئی، تو یہ لا علمی کے اندر بھی ہو جاتا ہے. یعنی آدمی وضو تو توجہ سے کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ غلطیاں کر لیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم تو ہے لیکن توجہ نہیں دیتا. صحیح. علم ہے کہ یہ دھونا ضروری ہے لیکن عام طور پر غفلت ہوتی ہے. کبھی کوئی آدمی توجہ دلا دے کہ دیکھیں آپ جو وضو کر رہے ہیں نا اس میں آپ کا یہ حصہ صحیح طرح دھلتا نہیں ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ہاں یار میں نے توجہ نہیں دی. صحیح. اور بعض اوقات ہوتا ہے وہی جلد بازی. جی. جلد بازی کے عادت میں اندر جو ہے شامل وہ بس عادت کے اندر یہ شامل ہو جاتی ہے چیز. تو یہ اگر وضو ہی اس طرح مکمل نہ ہو تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ. ایک مرتبہ صحابہ کرام کو دیکھا وضو کر رہے تھے تو ان میں سے کچھ افراد کے یہ پاؤں کی ایڑیاں یہ خشک رہ گئی. صحیح. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اعلان کرو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا؟ ویل للاعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے لیے آگ سے بربادی ہے. یعنی ایڑیوں کے لیے بربادی ہے، اور وہ بربادی کیا ہے؟ وہ آگ ہے. یعنی وضو کے اندر جن کی ایڑیاں خشک رہ جائیں ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے. تو صحابہ کرام کا تو چونکہ تعلیم کا زمانہ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیا اور انہوں نے فوراً سیکھ لیا اور عمل بھی شروع کر دیا. لیکن ہمارے زمانے میں کہ جب اسلامی تعلیمات مکمل طور پر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اب بھی یہ غفلت جو ہے وہ ہم مسجدوں کے اندر لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو لہذا ایسی جلد بازی اور ایسی غفلت اور ایسی سستی جو ہے نا یہ حرام. یعنی وہ جو گناہ بیان کیے جاتے ہیں نا غفلت حرام ہے، جی. تو اصل میں وہ غفلت کی یہ والی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کوئی فرض ترک ہو رہا ہو یا جن کے اندر کوئی واجب ترک ہو رہا ہو. اچھا، اب اس کے بعد نماز کا معاملہ. نماز کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کو پڑھا تو صحیح طریقے سے، یعنی قراءت جو ہے جس طرح کرنی چاہیے اسی طرح کی، رکوع و سجود کی جو مقدار پوری کرنی ہے وہ بھی پوری کی، لیکن تھوڑی سی دکھنے والے کو جلدی لگ رہی ہے. اب یہ جلدی اگر تو کوئی عالم کرتا ہے جی یا کوئی دیندار آدمی کرتا ہے جسے مسائل نماز کا علم بھی ہے اور جو گناہ سے بچنا اور ثواب کا حصول بھی چاہتا ہے، کوئی دیندار باعمل آدمی کرتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر صحیح کر لے گا. لیکن اگر بالکل عام سا آدمی ہوگا جو نہ عالم ہے، نہ اسے علم دین کا شغف ہے، نہ وہ مسائل نماز کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر اس طرح کی جلد بازی کرے گا تو اس میں بہت ساری خرابیاں آ سکتی ہیں. صحیح. اس میں ایک بہت بڑی خرابی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی قراءت اتنی تیز ہو کہ اس کے اندر الفاظ ہی درست طریقے سے ادا نہ ہو. اب اگر الفاظ درست طریقے سے ادا نہ ہوئے تو بہت مرتبہ نماز فاسد ہو جائے گی اس کی. اچھا، اور اگر اس کی قراءت وغیرہ درست ہے تو رکوع و سجود کرنے میں جلدی، اس سے اٹھنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یعنی قومہ ہے، جلسہ ہے، ان وقفوں کے اندر اگر وہ جلد بازی کرتا ہے تو یہ بھی شریعت کے اندر سخت ممنوع ہے. یعنی حدیث مبارک اس کے بارے میں آپ غور فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا چور کون ہوا؟ تو فرمایا کہ جو اپنے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا. تو اب جو رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا اسے فرمایا کہ یہ نماز کا چور ہے، اور نماز کا چور بدترین چور ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھی. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی،
کہ لوٹ جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو، اچھا، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اگرچہ وہ پڑھ کے آیا ہے۔ حالانکہ وہ نماز سامنے پڑھ کے آیا تھا۔ وہ دوبارہ گیا، جا کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آ گیا۔ صحیح۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اب جب اس طرح بار بار ہوا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ صحیح۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا فرمایا کہ تم رکوع کرو تو رکوع میں تسلی کے ساتھ جو ہے وہ حاضر رہو، پھر اس کے بعد کھڑے ہو تو پھر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو اور پھر دوسرا سجدہ کرو، سبحان اللہ، یعنی جسے ہم تعدیل ارکان کہتے ہیں صحیح کہ ہر فعل نماز کے اندر جتنی دیر ٹھہرنے کا حکم ہے اتنی دیر ٹھہرا جائے۔ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوئے اور ابھی پورا سیدھی طرح کھڑے ہوئے نہیں اور فوری طور پہ سجدے میں چلے گئے، صحیح۔ ایک سجدے سے اٹھے اور ابھی صحیح طریقے سے بیٹھے نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے، تو یہ ہے تعدیل ارکان کا ترک۔ صحیح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ تعدیل ارکان جو رکوع سجدے کے درمیان میں ہے یہ فرض ہے، اچھا، اور احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ تو اب جو شخص اس انداز میں نماز پڑھے گا تو اس کے لیے وہی ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر تم اسی حالت پر مرے کہ جس انداز میں یہ نماز پڑھ رہے ہو اسی حالت میں مرے تو فطرت محمد پر نہیں مرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر تمہاری موت نہیں ہوئی۔ تو اب ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جتنی دیر ٹھہرنا ہے، دو سجدوں کے درمیان جتنی دیر ٹھہرنا ہے، یا بقیہ جگہوں پر جتنی دیر جو ہے وہ ٹھہرنا جو ہے فرض ہے یا واجب ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے لیے وعید کتنی شدید ہے کہ تم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں مرو گے۔ تو اب ایسی جلد بازی اگر اس طرح کے حوالے سے سوال ہے تو یہ تو خشوع و خضوع کیا، یہ تو نمازی کے خلاف، یہ تو اصل نماز سے دور ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی جلد بازی کے حوالے سے ہی فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ جیسے عصر کی نماز ہے تو وہ سورج کو دیکھتا رہے گا، بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وہ گزرے جا رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ اب جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی وقت مکروہ شروع ہو گیا، صحیح، اب وہ اٹھے گا اور مرغ کی طرح جلدی جلدی، جیسے مرغ دانہ جو ہے وہ چگتا ہے تو اس طریقے سے وہ جلدی جلدی اپنا منہ مارے گا، یعنی سجدے کرے گا اور جناب اس کی نماز پوری ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز۔ تو اب وہ نماز یعنی ہے تو یہ بھی نماز، صحیح، نماز ہی پڑھ رہا ہے وہ، لیکن اسی نماز کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تمہاری موت ہوئی تو تمہاری دین اسلام پر موت نہیں ہوئی۔ اسی نماز کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی نماز ہے تو یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی نمازی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر وہ ایسا نمازی ہے تو وہ بدترین چور ہے۔ تو لہذا ایسی جلد بازی اور اس طرح کی افراتفری اور ایسا عدم خشوع و خضوع، یعنی خشوع و خضوع کا نہ ہونا اگر اس انداز میں ہے تو پھر اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ہماری بات جو تھی کہ خشوع و خضوع نہ بھی ہوا تب بھی نماز اس کی درست ہے، وہ اس حوالے سے تھی کہ ایک آدمی جو ظاہری فرائض و واجبات ہیں وہ پورے کرتا ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں ٹھہرنا، رکوع میں ٹھہرنا، قوما جلسہ، ان کے اندر اتنی دیر اس کا ٹھہرنا، یہ ہر چیز اپنی جگہ پوری ہے، تسبیحات اس کی درست ہیں، قرات اس کی درست ہے، مخارج اس کے درست ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اب اس کی وہ جو توجہ نماز کے اندر پوری ہونی چاہیے وہ توجہ نماز میں نہیں ہے، وہ کبھی کاروبار کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ تو ایسے نمازی کے حوالے سے ہماری وہ سابقہ باتیں تھی، وہ نہیں ہے کہ جس کو نماز کا چور کہا جائے، صحیح، یا جس کو منافق کی نماز کہا جائے، یا جسے یہ کہا جائے کہ لوٹ جا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اس نمازی کے حوالے سے ہماری یہ بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بڑی پیاری وضاحت ہمیں سننے کو ملی۔ واقعی نماز بھی پڑھنی ہے اور مکمل آداب کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کسی کو مس انڈرسٹوڈ نہ کیا ہو کسی نے کہ جو خشوع خضوع کے بارے میں بات ہوئی تھی اس کی وضاحت بھی ہو گئی، اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جلد بازی میں ہم اپنی عبادات کو ضائع کرتے ہیں، وقت بھی نکالا، قربانی بھی دی، کوشش بھی کی، لیکن صرف جلد بازی کی وجہ سے ہم ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں کہ سرے سے بعض اوقات عبادت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کامل طور پر مکمل اچھے انداز پر تمام سنن واجبات فرائض مستحبات تمام کو ادا کرتے ہوئے
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے ترغیب دی تھی، نماز کے احکام نامی کتاب امیر اہل سنت کی حاصل کیجئے، بڑی وضاحت کے ساتھ تمام چیزیں اس کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کر رہا وبرکاتہ۔ ہوں پابل مدینہ سے۔ جی۔ اس حساب سے سوال یہ ہے کہ الحمدللہ اس سال میں حج کر کے آیا ہوں، تو اس کی ایک مطلب وہ قبولیت کی ایک وہ دلیل لکھی ہے کہ پہلے سے حج اچھا ہو کر لوٹے، تو پوچھنا یہ ہے کہ اب حج کی برکت سے خود اچھا ہو جائے گا بندہ یا اپنی بھی خود کوشش کرنی پڑے گی؟ جی مفتی صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ کوشش بھی کرنی پڑے گی یا جو فضیلت ہے اسی پر اعتماد کر لیا جائے۔ دیکھیں فضیلت میں تو یہ ہے، یعنی جو بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے، یعنی مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ جی اس میں یہ ہے کہ وہ حج قبول ہوا تو اب یہ خود بخود نیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، جی یا اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ تو دیکھیں یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اچھائی کرنا یا برائی کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے اس کو نیک نہیں بناتا کہ وہ نہیں بھی کرنا چاہتا لیکن اسے کروا کے چھوڑ لی، ایسا نہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح برائی بھی کسی سے یوں نہیں ہوتی کہ آدمی مجبور محض ہو جائے کہ اس کا اپنا اختیار ہے نہیں اور وہ برائی کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مختار بنایا، صحیح، لیکن نہ تو ایسا اختیار ہے کہ جسے بہت وہ کہا جائے کہ وہ حدود سے ہی باہر نکل گیا، نہ ایسا اسے مجبور کیا کہ وہ بالکل ہی جناب وہ مجبور محض ہو گیا۔ جبر و قدر کے درمیان معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ حج کی برکت سے جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ آدمی کے دل پر ایک اچھا اثر پیدا ہوتا ہے، صحیح، اور وہ جو اس کے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یا اس کے لیے نیکی کی طرف رغبت بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اسے ختم ہو جاتی ہیں۔ صحیح، نیکی کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، نیک بننے کا داعیہ اور تقاضا اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور نیکی کرنا اسے اتنا مشکل نہیں لگتا جتنا عام طور پر لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ صحیح، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سہولت پیدا کر دینا، آسانی ہو جاتی ہے اس کے یعنی لیے۔ توفیق کے خیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کو آسان فرما دے۔ صحیح، اب اس خیر جو آسان ہو گئی اسے کرنا اور مستقل کرتے رہنا اور اس پر استقامت حاصل کرنا اور اسے اپنی عادت میں شامل کر لینا، یہ بندے کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی جیسے ہم اس کی ایک مثال یوں لے لیتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اجتماع میں آتا ہے، اجتماع میں جب وہ شرکت کرتا ہے، وہ بیان سنتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے کہ نہیں بھی مجھے آئندہ جیسے مجھے نمازیں جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے اور مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ اب اس کے بعد وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا دل اور نرم پڑتا ہے، وہ دعا میں شرکت کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے، اس کے بعد وہ ملاقات کرتا ہے، ایک پورا ایک یعنی ایک ماحول ملتا ہے نا اس کو، ایک پورا ماحول ملتا ہے جس کے اثرات اس کے یعنی ظاہر باطن پر بڑے اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ صحیح، اب اگر وہ اس کے منافی کوئی کام نہ کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے اٹھتے ساتھ ہی سیدھا جو ہے نا وہ کسی گناہ کی محفل میں چلا گیا یا کسی گناہ کے کام میں لگ گیا، تو یہ اثرات جو ہے یہ اس کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ اب اگلے دن سے اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کے لیے نیکی کے کام کرنا، اس کے لیے گناہ سے بچنا یہ سہل ہوتا ہے، یہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی معاونت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس کے لیے جو اتنی زیادہ رکاوٹ بن رہی تھی نیکی کرنا اور گناہ چھوڑنا، وہ اس کا جو ہے نا وہ ہرڈل اس کی ختم ہو گئی، اس کی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اب اس کے بعد اس کی اپنی کوشش شروع ہوتی ہے، کیونکہ بغیر کوشش کے بندہ جو ہے وہ نیک بن جائے ایسا نہیں ہوتا، کوشش اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک تو اس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، مینا عرفات کے اندر گیا، ایک کثیر مسلمانوں کی صحبت میں رہا، وہاں کتنے اولیاء کرام تھے ان کے پاس رہا، وہاں جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سب کی برکتیں وہاں پر موجود ہے، پھر فرشتوں کی جماعتیں وہاں پر موجود ہے، جبرائیل امین علیہ السلام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں برس رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر اس کے اس خول کو جو ہے وہ توڑ دیتی ہیں
کہ جس کے بعد اب یہ اگر نیکیوں پر استقامت چاہے تو یہ بڑی آسانی سے استقامت حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ایسی کیفیت عام طور پر ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو محسوس کرتی، اس لیے جب وہ وہاں سے آتے ہیں تو وہ ایک ان کے اندر اچھائی کا جذبہ موجود ہوتا ہے، تبدیلی دیکھنے میں داڑھی شریف سجا لیتے ہیں، داڑھی شریف سجا جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے داڑھی شریف سجا لی یا جنہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور پھر اپنی کوشش کی وجہ سے اس پر استقامت بھی پالی، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ظن ہوتا ہے، یعنی یہ اچھا گمان ہوتا ہے کہ ان کا حج قبول ہو گیا۔ صحیح۔ تو یہ ہے وہ کہ جب بندہ حج مقبول کر کے آتا ہے تو وہ پہلے سے اچھا ہو کر آتا ہے، اور اگر اصلاً ہی کوئی تبدیلی نہیں ہے یا معمولی سی تبدیلی ہے لیکن اس نے اگلے دن اڑا دیا اس کو بالکل اور ختم، اور سب نئے سرے سے وہی دوبارہ پرانے غلط کام شروع، تو اس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں، کیونکہ یہ علامت ہے، قطعی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو نیک ہو کے آیا اس کا حج قبول ہی قبول ہے اور جو آ کے نہیں بدلا اس کا حج مردود ہی مردود ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو برے ہیں ان کا حج اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے قبول فرما لیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب بندہ تو برا ہی رہا لیکن نیکوں کے صدقے اس کا حج بھی قبول ہو چکا، اور بعض اوقات آدمی پہلے سے بہتر تو ہو کے آیا لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا دوسرا اس کا باطنی مرض یا دوسرا ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا حج قبول نہ ہو، تو یہ علامات ہیں جن کے اوپر قطعیت کے ساتھ حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن وہ جو نیک بننا ہے اس میں ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نیکیاں سہل ہو جاتی ہیں اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن باقی عمل کرنا وہ پھر بندے کے اپنی کوشش اور اپنے اختیار کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کوشش بھی کرنی پڑے گی، کوشش کرنی بھی چاہیے، اور کوشش ہی سے بندہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گناہ سے بچنے کے لیے بھی ایک طرح کی ہمت درکار ہوتی ہے، وہاں بھی کوشش چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، ان کا صدقہ، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اس کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور اپنی عملی طور پر کوشش کو بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ظاہر و باطن کو سنوارنے کا موقع ملتا رہے گا۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی سنائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جیسا کہ غیبت کرنا گناہ ہے، کیا ایسا تعریف بھی گناہ ہے کہ فلاں اچھا بندہ ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ کسی کی تعریف کرنا، یعنی انہوں نے کہا کہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے تو کیا کسی کی تعریف کرنا بھی اسی طرح منع ہے؟ تعریف کرنے میں بڑی تفصیل ہے، غیبت کے اندر بھی تفصیلی ہوتی ہے، لیکن غیبت میں عام طور پہ غیبت کو گناہ کے زمرے میں ہی شمار کیا جاتا ہے، مطلقاً جب بولا جاتا ہے، مطلق جب بولا جاتا ہے تو پھر اس کو گناہ کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن تعریف کرنے کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، تعریف کرنے کا معاملہ ذرا ڈیٹیل، اس کے اندر ڈیٹیل ہے۔ اصل میں یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تعریف کرنا اور ایک ہے تعریف سننا، یعنی اپنی تعریف سننا، دونوں کے اعتبار سے ایک ہے دوسرے کی تعریف کرنا اور ایک ہے اپنی تعریف سننا، دونوں کے اعتبار سے صورتیں مختلف ہیں۔ دوسرے کی تعریف کرنے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے، اگر تو ہے جھوٹی تعریف تو جھوٹی تعریف تو حرام ہوگی، وہ ناجائز ہوگی، وہ گناہ ہوگی، الا یہ کہ اس کے کوئی مجبوری یا اس کے ایسی کوئی صورت، عذر کی صورت موجود ہو کہ جس میں شریعت نے رخصت دیا، لیکن عمومی طور پہ جھوٹی تعریف جیسے رائج ہے، یعنی کوئی علاقے کا جناب وہ بڑا کوئی افسر ہے، کوئی سیاسی منصب والا ہے تو اس کے جھوٹی تعریف کے پلندے جناب وہ باندھ دیتے اور جناب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یا جو ہے فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے اور اس کی تعریفوں کے جناب وہ ٹوکرے جناب اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹی تعریفیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سچی تعریف۔ سچی تعریف کرنے کے اندر اتنی، یعنی سچی تعریف کرنے میں اتنی صورتیں بنیں گی کہ ان میں ہر صورت اگر کوئی سامنے آئے تو آدمی اس پر کلام کر سکتا ہے۔ عمومی طور پر تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سچی تعریف اچھے مقصد سے تو وہ سچی تعریف کرنا درست ہے، بلکہ باعث ثواب بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سچی تعریف کرنے کا بھی کوئی شرعی نقصان ہوتا ہے تو وہ سچی تعریف کرنا بھی منع ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی کسی کی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے، بڑے محنتی طالب علم ہیں، بڑی محنت سے پڑھتے ہیں اور اخلاقی بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی کارکردگی ہے۔ اب یہ اس کی تعریف کرنے میں کیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی، وہ آدمی کو تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ موٹیویشن مل جاتی ہے نا، جذبہ مل جاتا ہے، الا یہ کہ وہ ریاکاری میں نہ پڑ جائے۔ تو اب حوصلہ افزائی ہے جہاں پر، تو یہ اچھی بات ہے اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے اور یہ آدمی اس کا دفاع کرنے کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے، تو اب مسلمان سے برائی کو دور کرنا
اور اس کا دفاع کرنا یہ اسلام کی بڑی عظیم سنتوں میں سے ہے کہ مسلمان کی عزت اور ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف اس لیے کی جائے کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں، صحیح، اور اور لوگوں کا اس کی طرف راغب ہونا کوئی دینی منفعت اور دینی فائدہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہے، یا کوئی مفتی صاحب ہے، یا کوئی بزرگ دینی پیشوا ہے، یا کوئی جامع شرائط پیر ہے۔ اب ان کی تعریف اس لیے لوگوں کے سامنے کی جائے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، اور لوگوں کا ان کی طرف رجوع کرنا جو ہے یہ لوگوں کے دینی فائدے کا سبب بنے گا۔ صحیح، اب اس نیت کے ساتھ جو تعریف کی ہے، کسی عالم کی، مفتی کی، شیخ طریقت کی جو تعریف کی ہے، یہ تعریف کرنا باعث ثواب ہوگا کہ اچھی نیت کے ساتھ۔ اچھا، دوسری طرف برے پہلو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سچی تعریف ہے لیکن اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، وہ ممنوع بھی ہو سکتی۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کسی کی تعریف تو کی، اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ سامنے والا ریاکاری میں پڑ جائے گا۔ اب اگر ریاکاری میں پڑنے کا اندیشہ، یا سامنے والا خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، یا سامنے والا اسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کی تعریفیں کی جائیں، صحیح، یعنی وہ حب جاہ اور حب مدح اس کا شکار ہو جائے گا۔ اگر ایسی تعریف کسی ایسے بندے کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ اندیشے ہیں، تو وہاں تعریف کرنا منع ہوگا، صحیح، کیونکہ یہاں تعریف کرنا اسے کند چھری سے ذبح کرنا ہے، صحیح، کہ یہاں تو الٹا اس کے لیے یہ نقصان دہ ہوگی نا تعریف کرنا، تو لہذا ایسی صورت میں تعریف نہ کی جائے۔ صحیح، اب دوسری بات ہے تعریف سننا۔ تعریف سننے کے اندر بھی یہی والے پہلو بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی صورت وہ بنے گی کہ جھوٹی تعریف آدمی پسند کرے کہ یار میری تعریف کرو، بھلے جھوٹی کرو، صحیح، میں نے کام کیا نہیں کیا، میں نے کیا نہیں کیا، میری تعریف کی جائے۔ یہ جھوٹی تعریف کو پسند کرنا یہ حرام، اور قرآن پاک کے اندر اسے یہودیوں کا طریقہ بیان کیا گیا، بلکہ بڑی شدید وعید اس کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، کہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو یہ پسند کر، دو باتیں بیان کی ہیں، ہم دوسری کو صرف بیان کر رہا ہوں جی، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اَيُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، تو فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، تو انہیں دردناک عذاب سے دور نہ سمجھو، یعنی یہ دردناک عذاب میں پڑیں گے۔ تو جھوٹی تعریف پسند کرنا ایک آدمی کا ایک کارنامہ نہیں ہے، لیکن جناب اس کے چیلے چانٹے اور اس کے ساتھ والے اس کو بڑھا چڑھا کے کہ جناب ہمارے لیڈر نے یہ کر دیا اور ہمارے بڑے نے یہ کر دیا، یا وہ دیندار آدمی ہے اور دینی ہی تعریف کر رہا ہے لیکن اس نے وہ کیا ہی نہیں، یہ ساری تعریف، ایسی تعریف پسند کرنا حرام۔ دوسرے نمبر پہ یہ سچی تعریف، کہ آدمی سچی تعریف سنے۔ اب یہاں پر اس سچی تعریف سننے میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک اس میں دینی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک عالم یا ایک پیر، اس کے سامنے اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور وہ تعریف کو بحیثیت تعریف نہیں پسند کر رہا کہ میری تعریف ہو رہی، وہ اس لیے پسند کر رہا ہے کہ لوگ تعریف سن کر زیادہ قریب آتے ہیں، وہ تعریف سن کر زیادہ رغبت سے سنتے ہیں، وہ تعریف سن کر جو ہے وہ ایک تعلق قائم کرتے ہیں، اور اس تعلق کے ذریعے ان کی دنیا، ان کے دین کا فائدہ ہوتا ہے، ان کی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں جو تعریف پسند کرنا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ حب مدح نہیں ہے، یہ حب نصح مسلمین ہے، سبحان اللہ، یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی کو پسند کرنا ہے۔ لیکن اب اسی کے ساتھ دوسری صورت وہ ہو جاتی ہے کہ تعریف اپنی پسند کر رہا ہے اور بذات خود تعریفی کو پسند کر رہا ہے، تو اب یہ تعریف کو پسند کرنا یہ مذموم ہے، یعنی باہر صورت گناہ نہیں ہے، مذموم ہے، یہ اسے خصلت مذمومہ قرار دیا۔ صحیح، اب یہ ہے اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جہاں پر اس کا بیان فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ البتہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو سن رہا ہے وہ اپنے قلبی حالت پر غور رکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ بری نیت اچھی نیت میں ملتے ہوئے یا اس میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ صحیح، آدمی سمجھ یہ رہا ہے کہ میری جو تعریف ہو رہی ہے اور میں اسے پسند کر رہا ہوں، یہ میں اصل میں لوگوں کا بھلا چاہ رہا ہوں، لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں، لیکن شیطان اندر ہی اندر جو ہے نا اس کو وہ دوسرا مزہ دے رہا ہے صحیح، کہ واہ واہ ہو رہی، میری واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی اپنی قلبی حالت پر غور کرے۔ اچھا، اب یہ تو اپنی قلبی حالت پر غور کرے، دیکھنے والا کیا کرے؟
یعنی دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس آدمی کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ اپنی تعریف سن رہا ہے، بیٹھا ہو خاموش بیٹھا ہوا. تو فرمایا کہ اگر تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے یہ نیک، صالح، پابند شرع، خوف خدا رکھنے والا اور شریعت کے احکام پہ عمل کرنے والا اور مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والا آدمی ہے، اگر ایسا آدمی ہے تو دیکھنے والے کو یہ گمان کرنا کہ یہ حب جاہ کا شکار ہے اور یہ اپنی تعریفیں سننا پسند کرتا ہے، اس کی یہ بدگمانی حرام، اور یہ نص قطعی قرآنی کے اندر سیدھی سیدھی داخل ہے، ان بعد الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. دیکھنے والے کے لیے یہ حکم ہے، وہ بدگمانی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اپنے بارے میں خود غور کرے گا. تو اس پہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ البتہ اسے چاہیے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو غیبت یا بدگمانی کا موقع نہ دے. یعنی ایک آدمی تعریف یوں سنے کہ جو اس کی تعریف کرے اسے انعام دیا جا رہا ہے، اس کو جناب ہار پہنائے جا رہا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ بیچارہ دور کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسے کبھی منہ لگانا پسند نہیں کرتا. تو اگر یہ والی کیفیت ہے تو لوگوں کو بدگمانی کا موقع دینے والی بات ہے کہ لوگ کہیں گے یار دیکھا نا جس نے تعریف نہیں کی وہ کونے پہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو تعریفیں کر رہا ہے نا وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. تو یہ بدگمانی کا موقع نہ دے، لیکن دوسرے کے لیے بدگمانی کرنا بہرحال اس کے اوپر حرام ہی رہے گا. صحیح. مفتی صاحب بڑی تفصیل سے اور بڑے ہی یعنی ایک نازک ٹاپک ہے اور بڑا ہی یہ اس کے اندر ابتلا بھی ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی. یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. جو آپ نے پہلا جو پہلو بیان فرمایا کسی کی تعریف کرنا، اور اس میں ایک آپ نے یہ بیان کیا کہ اگر ایسا ہے کہ سامنے والے کی تعریف کی جائے گی تو اس کے دل میں ریا پیدا ہوگی، خود پسندی پیدا ہوگی. اچھا اب کرنے والے کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے دل میں پیدا ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ دونوں چیزوں کا تعلق تو سامنے والے کے دل کے ساتھ ہے. اب مثال ہے میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں تو میرے پاس ایسا کیا معیار ہو سکتا ہے کہ جس سے میں یہ اندازہ لگاؤں کہ اس کی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال. دیکھیں عمومی احوال کو دیکھا جاتا ہے. آپ تعریف کرتے ہوئے اس آدمی کی تعریف تو آپ کر دیں کہ جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ سمجھدار ہے اور یہ ریاکاری، حب جاہ اور حب مدح ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. صحیح. تو اب جو ان چیزوں کو جانتا ہے اور بچنے کا ذہن بھی رکھتا ہے، یعنی جس کی عادات سے اور احوال سے صحیح یہ نظر آتا ہے کہ اسے پتہ ہے ریاکاری کیا ہوتی ہے اور یہ بری چیز ہے، صحیح. حب مدح کیا ہے اور یہ بری چیز ہے، حب جاہ بری چیز ہے اور اس کی تعریف اس کو پتہ ہے اور یہ بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو اس کی تعریف کرنے کے اندر آپ کو وہ اندیشہ نہیں ہوگا، وہاں پر آپ تعریف کر دیں. لیکن جس کے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس بیچارے کو ریاکاری کا، حب جاہ، حب مدح کا پتہ بھی ہے یا نہیں، کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. صحیح. یعنی ہمارے ہاں تو یہ حال ہے نا کہ لوگوں سے سوال کیا جانا کہ جناب آپ کو شہرت ملے یا پیسہ ملے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی شہرت. صحیح. تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ شہرت کا یوں پسند کرنا کوئی بری چیز ہے. وہ کہتے ہیں یار جب کام کیا ہے تو مشہور کیوں نہ ہو، ہم نے کام کیا تو کیوں نہ شہرت حاصل کریں. تو اب ایسے لوگ کہ جن کو ریاکاری کا، باطنی امراض کا، حب جاہ کا، حب مدح کا، ان چیزوں کی تعریفات کا عطا پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے بارے میں معلومات ہی نہیں، یا جس کو معلومات ہیں لیکن اس کے عمومی احوال ایسے ہیں کہ جس سے نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہی ہے اس کے بارے میں. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم بدگمانی اس کے بارے میں یہ جمالیں کہ یہ اس کا مریض ہے، وہ تو ناجائز ہو جائے گی. یا یہ ہے کہ قرینہ مارڑ پایا جائے تو اس کی جواز کی صورت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا وہ تھوڑا سا ہمیں شک یہی ہوتا ہے، اگرچہ ہم اپنے دل کو منا لیتے ہیں اور سائیڈ میں کر دیتے ہیں، لیکن اس کے انداز سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ یار ہر چیز میں نا بس اس کو وہ چاہیے ہوتی ہے کہ میری تعریف کیوں نہیں ہوئی یا مجھے کیوں نہیں جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیوں نہیں کیا گیا مجھے. تو جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے اس کے بارے میں ہم یوں محتاط ہو جائیں گے کہ ہم کیوں کسی کو آزمائش میں ڈالیں، نہ یوں کہ یہ ایسا بندہ ہے اور اس کی تعریف کرنا درست نہیں ہے، یوں کر کے نہیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ ہم کیوں ایسا کام کریں کہ جس سے دوسرا آدمی آزمائش میں پڑ سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی گفتگو سے تو یقیناً ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی تفصیل ہے، کس کی تعریف کرنی ہے کس کی نہیں کرنی، کرنے والے کی کیا نیتیں ہوں، سننے والے کی کیا نیتیں ہوں، پھر اس کے اندر پھر مدارج ہیں، غور و فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو کہاں بچانا ہے، کیسے بچانا ہے. یقیناً یہ پورا ایک علم ہے، پورا ایک باب ہے اور جو سیکھنے سے آتا ہے، بار بار سیکھنے سے آتا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے پہلو ابھی ہم نے سنے، تو جو کچھ بیان ہوا اس کے مطابق میں بھی غور کروں، اپنے احوال پر دونوں اعتبار سے غور کروں. ہر ناظر جو ہے وہ غور کرے کہ میں نے جو سنا میں کہاں پر کھڑا ہوں، میرے اندر کہیں یہ مرض تو نہیں پایا جا رہا. پھر
दूसरे के बारे में, कोई भी बात कहने के बारे में, ना कहने के बारे में मेरी नीयत क्या होती है, मैं उसके बारे में ख्याल क्या रखता हूँ। और इस्लाम कितना प्यारा, यानी कैसा फैज़ान है इस्लाम का कि ज़ाहिर तो ज़ाहिर, हमारा बातिन भी अच्छा होना चाहिए। कल्ब पर हमें गौर करना है, जहन पर, गुमान पर, ज़ुबान पर, हर चीज़ पर एक गोया के चेक लगा हुआ है, एक कंट्रोल लगा हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला की पसंद है, जैसा वो चाहता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसे लोगों की सोहबत भी इख्तियार करनी पड़ेगी। पूरा एक सिस्टम है, फिर कहीं जाकर हम कुछ करने में, कुछ समझने में जो है वो कामयाब हो सकेंगे। इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी, देखिए ना, हमारा मदनी मकसद ही यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सबसे पहले मुझे अपने आप को सुधारना है। मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सुधर जाऊँ, मैं गुनाहों से बचने वाला बन जाऊँ, मैं नेकियां करने वाला बन जाऊँ। और साथ ही साथ मुझे अपने दूसरे मुसलमानों का, दूसरे इस्लामी भाइयों का ख्याल रखना है। यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम हैं, कभी मौका मिले तो उनको भी मुझे नेकी की दावत पेश करनी है, इस्लाम की दावत पेश करनी है। सीखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह किताबें इन मौज़ूआत पर आपको मकतबतुल मदीना से शायद की जाने वाली किताबें भी मिलेंगी। खुद पसंदी के मौजू पर आप किताब हासिल कर सकते हैं। रियाकारी के मौजू पर पूरी एक किताब है। गीबत का तज़किरा हुआ, गीबत की तबाहकारियाँ हासिल कीजिए। और इन तमाम मौजूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के, दीगर मुबल्लिगीन के बयानात भी मिलेंगे। हिम्मत कीजिए, नियत कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं सुधरना चाहता हूँ, तो इसके सारे रास्ते मुझे अपनाने होंगे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके पास है। जहाँ भी आप दुनिया में हैं, वाबस्ता हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें पाएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक खैर अता फरमाए। मज़ीद कॉल्स भी मौजूद हैं, लेकिन मुफ्ती साहब कुछ मैसेजेस आपकी बारगाह में पेश किए गए हैं, उनमें से कुछ के अगर जवाबात इरशाद हो जाएं। उसमें फ़िक़ही सवालात ज़्यादा हैं। अच्छा, उसमें यह है कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ी जा सकती है, सही, तो गुनाह तो नहीं है। अलबत्ता मुस्तहब यही है कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए। अलबत्ता तन्हाई के अंदर किसी को यूँ आंखें बंद करके नमाज पढ़ने में खुशू खुजू ज़्यादा मिलता है, तो ऐसी सूरत के अंदर आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ही उसके लिए बेहतर है। सही। लेकिन असली सुन्नत जो है वो आंखें खोलकर ही नमाज पढ़ना है। किसी शख्स की बीवी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसका चेहरा देख सकता है? हाँ, चेहरा देख सकता है। बिला हाल छूना मना है, देखने के अंदर हरज नहीं। ठीक है। नमाज पढ़ने का मुस्तहब वक्त कौन सा है? ये हर नमाज के एतबार से मुख्तलिफ है। ठीक है, जैसे फजर में जो है वो रोशनी के अंदर, जोहर के अंदर गर्मियों के अंदर देर से, और सर्दियों के अंदर जल्दी। असर की नमाज है वो भी उसका मुअख्खर करके पढ़ी जाए। मगरिब की नमाज फौरी तौर पे पढ़ ली जाए। इशा की नमाज तिहाई रात तक ताखीर करके पढ़ी जाए। ये मुख्तलिफ सूरतें। ठीक है। लेकिन ये तब है कि जब जमात ही उस तरह हो। ये नहीं है कि जमात उसके बरखिलाफ हो रही है तो आदमी जमात छोड़ दे और मुस्तहब औकात का इंतजार करता रहे। ठीक है। ठीक है। नमाज से पहले नियत करना ज़बान से ज़रूरी है? ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कह लेना मुस्तहब है। ठीक है। अगर एक इमाम, एक मुक्तदी और एक बच्चा हो तो इमाम किस जगह खड़ा होगा? यानी एक इमाम और एक बच्चा है, या एक इमाम, एक मुक्तदी और एक बच्चा? दो सूरतें बज़ाहिर बन रही हैं। इमाम है और एक बच्चा है तो वो बच्चा इमाम के दाईं तरफ खड़ा होगा। ये हदीस मुबारक से साबित है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपने साथ नमाज में खड़ा किया था और दाईं तरफ खड़ा किया था। तो ये बच्चे थे। और अगर मुक्तदी जुदा है और बच्चा जुदा करार दिया जा रहा है तो बच्चा भी मुक्तदी है, तो वो यहाँ दो मुक्तदी हो गया। असल में दो हो जाए तो फिर उनको पीछे खड़ा किया जाए। खड़े होकर नमाज पढ़ने में तकलीफ होती हो तो क्या बैठकर पढ़ सकते हैं? थोड़ी बहुत तकलीफ का एतबार नहीं है। ऐसी तकलीफ के खड़ा ही ना हो सके, या तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है खड़े होकर, तो ऐसी सूरत में बैठ सकते हैं। उसमें भी बड़ी फिर तफसील है। ठीक है। यानी तकबीर खड़े होकर कह सकता है लेकिन बकिया खड़ा नहीं हो सकता, तो तकबीर खड़े होकर कहना फर्ज है। और ये सारे अहकाम उस सूरत में है कि जब सजदा ये अदा करे, यानी सजदा से ही अदा कर रहा है, इशारे से नहीं है। तो इस सूरत के अंदर ये अहकाम है। इसकी तफसील जो है उसके अंदर नमाज के अहकाम के अंदर मौजूद है। क्या कोई खातून पर्दे की हालत में मज़ार की ज़ियारत कर सकती है? मज़ार की ज़ियारत के लिए चल कर ना जाए, राह चलते अगर मज़ार, जैसे रोड के ऊपर ही मज़ार भी आ गया, तो अब वहाँ से सलाम कहकर जो है वो आगे गुजर सकती है। अलबत्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी वो जो है वो आला दर्जे का मुस्तहब करीब वाजिब है। जो हज के लिए जाते हैं तो उनके लिए है कि वो बहरहाल वहाँ पर औरत हाज़िरी दे। ज़रूर दे। माशाअल्लाह। बढ़ते हैं कॉल्स की जानिब। जी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। मोहम्मद इस्लाम मदनी बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या मर्द अंगूठी या लोहा का पीतल या लोहा का अंगूठी पहन सकता है? आवाज़ क्लियर नहीं है। क्या मर्द जो है वो पीतल और लोहे की अंगूठी पहन सकता है? मर्द के लिए पीतल या लोहे की अंगूठी पहनना नाजायज़ है, गुनाह है। हदीस मुबारक बड़ी वाज़ेह इसके ऊपर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहिब आए जी। और उन्होंने पीतल की अंगूठी पहनी हुई थी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे बुत की बू आ रही है, बुत की बू आ रही है। तो उसने वो उतार कर फेंक दी और अगली मरतबा जब आया तो लोहे की पहनी हुई थी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूँ। तो उसने वो भी उतार कर फेंक दी और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किस शय की अंगूठी पहनूं? तो फरमाया कि चांदी की हो, लेकिन एक मिसकाल पूरा ना करना, यानी 4.5 माशे जो है ये पूरा ना करना। तो लिहाजा मर्द के लिए सिर्फ एक चांदी की अंगूठी की इजाजत है जो 4.5 माशे से कम की हो, यानी 4.5 माशे भी पूरे ना हो, 4.5 माशे से कम की हो, और एक नगीना हो, ना एक से ज्यादा हो, और ना बगैर नगीने के छल्ले टाइप की हो, और ना ही ऐसी हो कि जिसमें औरतों के साथ तशब्बुह हो, कि है तो एक नगीने वाली लेकिन स्टाइल वो है कि जो बिल्कुल ही औरतों का है, तो वो तशब्बुह वाली सूरत नहीं उसके अंदर होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आप जी नेक्स्ट कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा नाम वबरकातुहू। नजर मोहम्मद अत्तारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मस्जिदों के अंदर मोबाइल वगैरह जो बजते रहते हैं उसके बारे में क्या हुक्म है कि नमाजी नमाज के दौरान अपना मोबाइल बंद कर ले या बजता रहने दे? इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। जहाँ कहीं भी जाते हैं मसाजिद के अंदर ये मामलात होते हैं, आपस में अब तो झगड़े भी होना शुरू हो गए हैं, क्या फरमाएंगे? असल में मोबाइल जो है ना वो हमारे दौर की मुफीद मुसीबतों में से है, कि मुफीद भी है और मुसीबत भी है। मुसीबत तो यूं भी है कि आदमी बादों का रब्ता नहीं करना चाह रहा होता किसी से, लेकिन फ़ोन ऑन रखना पड़ता है किसी मजबूरी से, तो रब्ता करना पड़ता है। सही। और बादों का रब्ता करना होता है लेकिन दूसरे अहबाब के डर से उसने बंद ही किया हुआ होता है, तो वहाँ पर जिनसे रब्ता करना होता है उनका रब्ता रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो होती है। सही। फिर इसके साथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी तो आ जाती है लेकिन उसके साथ मुतअल्लिका जो आदाब व अखलाक है ना, वो हमारे यहाँ उसके 100 साल बाद ही तकरीबन आते हैं। वो चीज़ पहले आई होती है लेकिन उसके साथ जो मैनर्स और आदाब हैं वो बरसों के बाद आते हैं। सही। इसलिए तकरीबन ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये आप तकरीबन हर उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ यानी अगर किसी के पास गाड़ी है ना, तो गाड़ी के मैनर्स उसको कभी भी नहीं आएंगे ना, कार चलाने के मैनर्स उसको कभी भी नहीं आएंगे। मोटरसाइकिल है तो उसको उसके चलाने के आदाब भी कभी नहीं आएंगे, अगरचे टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल कर ली। और मोबाइल तो उन सबसे यानी सवा है, ऊपर है। अब ये जो है कि नमाज के अंदर मोबाइल बचे, बाज़ औक़ात तो गलती से उस आदमी का भी मोबाइल खुला रह सकता है, यानी साइलेंट ना हो या बंद ना हो, जो बड़ी तवज्जो रखता है इन चीज़ों, उसका भी खुला रह सकता है। लेकिन जिससे कभी कभार अनजाने के अंदर गलती हो उस पर कलाम नहीं होता, वो तो माहिर तरीन ड्राइवर भी बादों का एक्सीडेंट कर देता है, वजह फरमाया। लेकिन वो कि जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते और मुसलसल यानी ये काम उनसे होता ही रहता है, उनके एतबार से ये बड़ी तशवीशनाक सूरत होती है कि नमाज के अंदर मोबाइल बजना शुरू होता है और मोबाइल के अंदर या तो ये म्यूजिकल टून होती है, वो ना भी हो तो शोर शराबे वाली होती है, या शोर शराबे वाली ना भी हो, मजहबी ही हो, दीनी ही है, उसके अंदर नात ही चलना शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल नमाज के अंदर का जो खुशू व खुशू अपना और दूसरों का है वो सबका जो है ना वो यानी ख़राब कर देती है। इसलिए नमाज के अंदर अगर मोबाइल किसी का बजता हो, यानी इस तरह बज जाए, तो अगर तो बिल्कुल मामूली सी ट्यून है उसकी, जैसे वंस वो उसके ऊपर होती है ना, बी वंस के ऊपर, तो वो तो एक मरतबा बजी और ख़त्म, लिहाजा उसको तो इतनी हाजत नहीं होती कि उसको बंद करे, उसके लिए नमाज तोड़ना भी जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी उसकी टून है कि वो बिल्कुल ही नमाज को बुरे तरीके से असरअंदाज हो रही है नमाज के ऊपर, ऐसी सूरत में अगर नमाज तोड़े बगैर उसको बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें। तो बाद का आदमी को अपने मोबाइल का पता कौन सा बटन इसका दबाना है, तो वो एक ही हाथ से बंद कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसे नमाज तोड़कर ही उसे बंद करना है, तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि अपनी या दूसरों की नमाज बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़े, नमाज तोड़कर मोबाइल को बंद कर दे या उसको साइलेंट करे, उसके बाद नए सिरे से नमाज शुरू करे, फिर नमाज उसकी टूट जाएगी। लेकिन ये मामला जो है इसमें मैं अर्ज करूंगा, इनका जो सवाल है, कॉलर का जो सवाल है, वो तो नमाज के हवाले से,
لیکن موبائل کے حوالے سے نماز سے ہٹ کر بھی بہت ساری جگہوں پر اس کا خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہی موبائل رکھا ہوا ہے لیکن اپنا موبائل پڑا ہوا دروازے کے پاس نا، گیٹ کے پاس ہے، گھر آمنے سامنے ہے. اب یہ موبائل بجے جا رہا ہے، سامنے والے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یا سو رہے یا رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں باہر، یعنی وہ مسلسل پریشان ہوتے رہے. یا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے جیسے لڑکے لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نا، زینے کے اوپر باہر بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ذرا موبائل بجتا جا رہا ہے یا باتیں کیے جا رہے ہیں، ساتھ میں دیوار ہے، اندر گھر والے سو رہے ہیں، اور یہ بیٹھنے والوں کا ٹائم بھی رات 11 بجے شروع ہوتا ہے، 11 سے لے کر رات 2 بجے تک بیٹھنا ہوتا ہے. تو اب یہ بیٹھنے والے باتیں کیے جا رہے ہیں موبائل کے اوپر، یا موبائل ان کا بجتا جا رہا ہے، یا موبائل کے اوپر گانا لگا کر بیٹھے ہوئے، گھر والے پریشان بیچارے، نہ ان کو کچھ بول سکیں اور نہ جو ہے وہ چپ رہ سکیں. تو اس انداز کے اندر تکلیف دینا. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مشترکہ بلڈنگ ہوتی ہے، یعنی جیسے کراچی کے اندر ہے کہ بلڈنگز ہیں اور اوپر نیچے گھر ہوتے ہیں. اب نیچے سے گزرنا ہے کسی نے تو دن کے وقت تو وہ پرابلم نہیں ہے، لیکن رات کے وقت جب سونے کا ٹائم ہے، جیسے 12 بجے 1 بجے، اس وقت میں اب کوئی صاحب تشریف لائیں اور ادھر وہ پہنچے اور ادھر ان کا موبائل بجنا شروع ہو گیا. اب موبائل بجے جا رہا ہے، وہ صاحب اپنے مزے سے گھومتے گھومتے جا رہے ہیں اوپر کو. تو اب یہ جو اس کا موبائل بج رہا ہے، یہ اس کے جو وہاں پر 2 4 5 مکان ہوں گے، وہ سارے کے سارے سب کی نیند خراب ہوگی، سب بیچارے پریشان ہوں گے. یا یہ ہے کہ یہ اس وقت نیچے سے ہی اٹینڈ کرے گا اور باتیں کرتا ہوا اوپر جائے گا. اب جو باتیں کرتا ہوا سیڑھیوں سے گزر رہا ہے، لازمی بات ہے کہ وہاں دائیں بائیں جو گھر ہیں، ان کے جو چھوٹے بچے ہیں جو ہلکی سی آہٹ کے اوپر اٹھ جاتے ہیں، یا بڑے ہی بعض اوقات ان کی نیند اس طرح کی ہوتی ہے کہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، تو ان کی نیند خراب کرتے جائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارے دین کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ جن کی طرف اصلاً توجہ نہیں ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی تو آ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ متعلقہ آداب اور مینرز نہیں آتے. جب اس کے استعمال کی تو بعض اوقات آتی ہے، بکلٹ ہوتی ہے، ویسے اس کو بھی نہیں پڑھتے لوگ. نہیں، وہ اس کام کی نہیں ہوتی، وہ جو بکلٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ تو اس کے آپشنز بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے یہ حرکت کرنی تو یہ کریں، یہ کرنا تو یہ کریں، وہ اسی کے متعلق ہوتی ہے. آداب اور مینر جو ہے نا، یہ انسان کو انسانیت سے آتے ہیں، اسلام سے آتے ہیں. وہ اس کے اندر کہیں نہیں لکھے، وہ دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے، اور نہ ہمارے کبھی کسی بھی میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو میڈیا کا ٹاپک ہے وہ بھی سیاست ہے یا فضولیات ہے، ان کے اندر بھی لوگوں کی تعلیم تربیت، ان کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کو ویل مینرڈ بنانا، یہ ہمارے ان کے یعنی مقاصد کے اندر یہ داخل نہیں. اچھا، ہماری اسکول کالج کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز داخل نہیں ہے. یعنی آپ مجھے اسکول کالج کی کوئی ایک بک بتا دیں کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ نے یہ موبائل کے معاملے میں دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. مینرز کا معاملہ ہمارے یہاں یتیمی سے بھی بدتر حالت کے اندر پہنچا ہوا ہے. یعنی خط غربت سے نیچے والے جو غریب ہوتے ہیں نا، یہ مینر اس سے بھی بیچارے نیچے پہنچے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس شے سے متعلقہ جو مینرز ہوتے ہیں وہ سیکھنے چاہیے. مجھے یاد ہے میں ایک زمانے میں ٹرین کے اندر سفر کرتا تھا، بارہا ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ٹرین کے اندر، اور اس زمانے میں یہ جو ہمارے بہت اونچے ساؤنڈ والے موبائل آتے ہیں نا گھٹیا قسم کے، یہ موبائل تازہ ان دنوں میں آنا شروع ہوئے. ان موبائل کے اندر اب وہ پورے جناب 50-60 گانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ لگائے ہوئے، اور وہ ہیڈ فون بھی استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کو اونچی آواز میں چلا کے بیٹھے ہوئے. پوری رات گزر جائے گی، ان کی آواز بند نہیں ہوگی. سارے کے پوری بوگی کے مسافر، یعنی پورے اس ایک کوچ کے جو مسافر ہیں وہ سب پریشان بیٹھے ہوئے. لیکن کیا مجال ہے کہ کسی کو اس کے حوالے سے کوئی عقل تمیز آ جائے کہ یار میں اگر یہ میرے گناہ کرنا ہی ہے تو میں اسے اپنی حد تک ہی محدود رکھوں، اس گناہ میں دوسرا ایذائے مسلم کا گناہ میں کیوں شامل کر رہا ہوں. جہاں پر تھوڑا سا یعنی کوئی ڈھنگ کی کوئی کسی کو بات آتی ہے نا، جیسے پلین کے اندر ہے، اب پلین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہیڈ فون دے دیتے، ٹھیک ہے نا. یا ہمارے پاکستان میں کچھ کوچز بھی ہیں کہ ان کے اندر ہیڈ فون دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے نا اپنے آپ ہی کریں، اپنے ساتھ کریں، دوسروں کے ساتھ تو کم از کم یہ والی جو ہے نا اس کو تکلیف کے اندر نہ ڈالیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دوسروں کا خیال رکھنا ہے، یعنی جو اسلام کا یہ اصول ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمومی تکلیفیں زبان اور ہاتھ سے دی جاتی ہیں، اس لیے اسلام یہ حدیث مبارک میں ہاتھ اور زبان کا لفظ آیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ٹھڈے مارنے کی اجازت اور ہاتھ اور منہ سے تکلیف نہ دے. مراد یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب وہ دوسرے کو تکلیف سے بچانا یہ اسلام کی بنیادی خوبیوں میں سے،
ان کے ساتھ خیر خواہی رکھنا یہ اسلام کی بنیادی خوبیوں میں سے ہے۔ اب خواہ وہ موبائل ہے، خواہ وہ موٹر سائیکل ہے، خواہ وہ کار ہے، خواہ وہ کسی جگہ اکٹھے رہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن چلانا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز سننی ہے، کچھ بھی ہے، اپنے گھر کی تعمیرات ہیں، فرنیچر یا آگے اپنے گھر پیچھے کے اندر کرنا ہے، فرنیچر آگے پیچھے کرنا، کچھ بھی کرنا ہے، بہرحال اس کے طریقے یہ اللہ اس کے اللہ یعنی اللہ۔ اس کے مینرز ہیں کہ آپ سے دوسرا تکلیف میں نہ ہو، آپ کی وجہ سے دوسرا پریشان نہ ہو۔ تو یہاں انہوں نے نماز کی بات کی ہے، وہاں نماز بیچارے نمازی پہلے مشکل سے مسجد میں آئے ہوتے ہیں، صحیح، وہاں مسجد میں آ کے ویسے بھی عام طور پہ جلال عروج پہ ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کا موبائل بج جائے تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو لہذا صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے علاوہ بھی اپنے گھر میں اپنے اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ پڑوسیوں کی تکلیف کا تو آپ چلے خیال کر لیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دوں گا اور اپنے گھر والوں کی خیر ہے، صحیح، یعنی اپنے گھر میں اگر آپ نے موبائل کی جو ٹیون ہے وہ آپ نے وہ رکھی ہے کہ رات کو 12 بجے آپ کا فون آتا ہے تو سارا گھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کی نیند خراب کرنا کون سا جائز ہوگا؟ صحیح، وہ بھی اسی طرح منع ہے، اس کا خیال کرنا بھی اسی طریقے سے ضروری ہے۔ صحیح، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی احادیث، بڑے آپ کے عمل مبارک کی ایسی کثیر احادیث ہے، کبھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ، تو یہ بطور خاص کہ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھا جائے، صحیح، یہ نہیں ہے کہ رات کے 1 بجے پیاس لگی ہے تو اب بیوی کو اٹھایا پانی دو، ہم، بھائی تم جاگ رہے ہو کام کرے، تم پانی بھی لوٹ کے صحیح۔ نہیں، پانی تم ہی پلاؤ گے، تو یا مجھے چائے بنا کے دے دو رات کے 1 بجے، بغیر کوئی بہت مجبوری نہیں ہے تو یہ والا کام نہ کیا جائے۔ خادم کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یا لوگ بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو لہذا اپنے گھر کے اندر بھی موبائل ہے یا ٹی وی ہے یا کوئی دوسری چیز ہے اس کے ذریعے دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ ماشاءاللہ، مجھ سے آپ کی گفتگو کے دوران میں سوچ ہی رہا تھا، آپ نے بھی اظہار فرما دیا کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس ہم نہیں پاتے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں اس طرح سے تفصیل کے ساتھ جو وہ سمجھائی جاتی ہوں، بیان کی جاتی ہوں۔ ظاہر ہے ہماری بھی کوشش ہے مدنی چینل کے ذریعے ہم جیسے اب کچھ گفتگو ہوئی موبائل کے حوالے سے، اور بھی مینرز ہیں، بہت ساری اقدار ہیں، معاشرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کو پورا ایک موضوع لے کر ڈسکس کریں گے، اور اس میں تو بہت سارے ٹاپکس بنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں جس چیز میں آپ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہیں۔ اس گفتگو میں تو وہ سارے وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو وہ تو جیسے تیسے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے دل کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ چلیں جناب، آپ جو ہے وہ ہمیں میسیجز کے ذریعے، کالز کے ذریعے آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ مینرز کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اور فلاں جو ایک خاص چیز ہے اس کے بارے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے ہی یہ بات میری بھی پہنچ جائے، تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، مشورہ دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی حد تک ممکن ہوا اس کو ہم کسی بھی صورت میں اپنے سلسلے میں بھی شامل کریں گے، اور یہی اسلام کی خوبی اور خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور دوسروں کے آرام کا، ہر بات کا، حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور سنتے ہیں کہ کیا سوال ہے ہمارے پاس۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوہر علی شاہ اتاری عرض کر رہا ہوں کہ کے ٹانگ شالم سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ارتداد کے بعد تجدید ایمان کر لینے کے بعد کیا وہی نے کیا دوبارہ بندے کے نقل اعمال میں منتقل ہو سکتی، یعنی ثبت ہو جائیں گی؟ نیکیاں جو ہوتی ہیں ارتداد کی وجہ سے تو باطل ہو جاتی ہیں، تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور اس پر بلکہ اجماع امت ہے کہ ارتداد کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ارتداد سے مراد حقیقی ارتداد ہی ہے، یعنی جسے التزام کفر کہا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے اس کی وہ سابقہ نیکیاں واپس آ جاتی ہیں، یعنی ایک معنی کے اعتبار سے تو واپس بالکل نہیں آتی، یعنی وہ تو یقینی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے جن چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب اگر یہ مسلمان ہو جائے اور اس پہ یہ شرائط پائی جائیں تو یہ دوبارہ کرے، جیسے حج کسی نے کیا تھا، مرتد ہو گیا، اب اس کا حج باطل ہو گیا، دوبارہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پھر استطاعت پائی گئی، تو اب اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو فقہی اعتبار سے واپسی ہے، تو جن اعمال کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا ان کا واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ وہ واپس نہیں آتے۔ اب یہ ہے کہ ان کا ثواب جو ہے وہ واپس آتا ہے یا نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ علماء نے اس کے اوپر کلام تو کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ثواب واپس آ جانا یا نہ آنا، اس کی حتمی بات تبھی کی جا سکتی ہے کہ جب وہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ یہ معاملہ ہے غیب کا، ثواب ملنا یا ثواب نہ ملنا، ثواب کا واپس آ جانا یا نہ آ جانا۔
متعین طور پر بتانا جو ہے یہ غیب کا معاملہ ہے، اور یہ خاص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لہذا اس پر جدا گانا تو کوئی یوں کلام نہیں کر سکتا۔ ہم بقیہ یہ ہے کہ مختلف دلائل سے قرائن نکال کر، ان سے شواہد نکال کر اور استنباط کرتے ہوئے کلام کرنا، تو اس میں بھی علماء کا کلام دونوں طرف ہی صحیح۔ بعد نے وہ پہلے والا ہی بیان کیا کہ بھی اس کی نیکیاں واپس نہیں آتی، بعد نے دوسری طرف کے دلائل دی ہیں کہ اس کی نیکیاں واپس آ جاتی ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ امید و بیم کے درمیان ہے، یعنی امید اور خوف کے درمیان ہے۔ یہ امید ہو سکتی ہے کہ نیکیاں واپس آ جائیں، اور یہ ڈر ہے کہ نہ واپس آئیں، تو ایسے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا اپنے بندے سے معاملہ فرمائے گا۔ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ بھی فرمائے۔ بڑا ہی سخت معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں، سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرم ثقلین اطاری عرض کر رہا ہوں، ریاکاری سے بچنے کا اور اخلاص پانے کا مدنی نسخہ عطا فرما دیجئے۔ پلیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کیسے یہ معلوم ہو کہ اب میں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، رضا بالقضاء ہے، یا اس کے اپوزٹ جو چیزیں ہیں، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ان تمام چیزوں کے اندر جو نسخہ ہے بیسیکلی وہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک علم ہے، دوسرا مراقبہ ہے، اور تیسرا محاسبہ ہے۔ علم یہ ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کیا جائے۔ جیسے اخلاص کے بارے میں آدمی دو طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، ایک تو اس کے فضائل پڑھتا ہے۔ فضائل پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل راغب ہوتا ہے کہ میں اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کروں، اور دوسرے نمبر پر دوسرا علم جو اس کے اندر ہے وہ ہوتا ہے کہ خود اخلاص کی تعریف کیا ہے، اخلاص کہتے کسے ہیں، آدمی کب مخلص قرار پائے گا، تو اخلاص کی تعریف جاننا اور اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی جو اقسام ہے انہیں سمجھنا، اس کے جو مراتب ہے ان کو سمجھنا۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ ریاکاری ہے، تو ریاکاری کے اندر بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو ریاکاری کی وعیدیں، ریاکاری کی مذمت کتنی ہے، اس کی برائیاں کتنی ہیں، اس پر کیا کیا وعیدیں مرتب کی گئی ہیں، ان کا جاننا تاکہ آدمی کے دل میں ریاکاری سے نفرت پیدا ہو اور اسے بچنے کا تقاضا پیدا ہو اور اسے بچنے کی کوشش کرے۔ دوسرے نمبر پر ریاکاری کی حقیقت، تعریف اور اس کی اقسام کا پڑھنا، یہ ہے علم۔ تو پہلے نمبر پر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اب اس کے بعد اس کے عمل کی باری آتی ہے۔ عمل کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں، پھر ایک ہے دوران عمل اور ایک ہے بعد عمل۔ دوران عمل آدمی مراقبہ کرتا ہے اور بعد عمل آدمی محاسبہ کرتا ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ جب آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، اس عمل کرتے ہوئے یہ غور رکھے کہ میرا عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے یا میرے عمل کے اندر ریاکاری آ رہی ہے، میرے عمل میں کوئی ریاکاری کی صورت تو نہیں پائی جا رہی۔ ان چیزوں پر غور کرنا، اب وہ خواہ اخلاص ریاکاری کا معاملہ ہو یا تکبر عاجزی کا معاملہ ہو یا وہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کا معاملہ ہو، یہ ہے مراقبہ اس نے کیا۔ مراقبے کے بعد آتا ہے محاسبہ، کہ جب عمل کر چکا ہے تو عمل کرنے کے بعد اب غور کرے کہ جو میں نے عمل کیا تھا اس عمل کے اندر میری نیت کیا تھی، میرا ذہن کیا تھا، میری سوچ کیا تھی، میں کن کن چیزوں کے پیش نظر یہ عمل کر رہا تھا۔ جب یہ محاسبہ کرے گا تو اب اس کے سامنے واضح ہوگا کہ یہ شے اخلاص کے مطابق تھی یا یہ ریاکاری اس کے اندر در آئی تھی۔ تو لہذا تین چیزیں ہیں، تینوں کو اپنے پیش نظر رکھے اور تینوں کے مطابق تینوں پر عمل کرے، یعنی علم حاصل کرے، عمل کے دوران اپنی نگرانی رکھے کہ مراقبہ رکھے، اور عمل کے بعد اپنے عمل کا محاسبہ کرے۔ جب ان تینوں چیزوں کو کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل پھر اخلاص بھی حاصل ہو جائے گا اور ریاکاری سے بھی نجات مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مراقبے کی بات ہوئی، محاسبے کی بات ہوئی، مدنی انعامات، اسی کا پیارا سا مدنی گلدستہ ہے۔ ہم روزانہ غور و فکر کرتے ہیں اپنی نیت کے بارے میں، سب سے پہلا مدنی انعام ہی یہی ہے۔ اسی طرح عمل کرنے کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لینا، روزانہ دیکھنا کہ میں نے کیا کیا، کیا مجھ سے رہ گیا، کون سا فرض چھوٹ گیا، کون سا گناہ مجھ سے ہو چکا، میں کیسے توبہ کروں اور توبہ پر استقامت کیسے پاؤں۔ تو انشاءاللہ عز و جل روزانہ اپنی عادت میں، اپنے معمولات میں اگر مدنی انعامات کو شامل رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں میسر بھی ہوں گی اور انشاءاللہ عملی طور پر ہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایسے ہی پیارے پیارے مدنی نسخے آپ کو ملتے رہیں گے۔ جب نسخہ ملتا ہے تو بندہ عمل کرتا ہے تو پھر کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو دوبارہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔